بند کر دو، پھر کہتے ہیں اپنی زبان بند کرو۔ کیوں ہم فون بند کریں؟ کیوں ہم زبان بند کریں؟ کیوں ہم سوال پوچھنا بند کریں؟ ان لوگوں سے، ان امیدواروں سے، ان اقتدار میں بار بار آنے والے سیاستدانوں سے سوال تو ہوگا۔ تو ناظرین، آج سوال ہوگا آپ کی کارکردگی پر، آج سوال ہوگا یہ 5 سالہ اقتدار میں رہنے والے اور دوبارہ آپ کی چوکھٹ پر آ کے ووٹ مانگنے والے ان سیاستدانوں کی کارکردگی پر۔ آپ نے یہ ویڈیوز دیکھی، آپ کو دکھانا اس لیے مقصود تھا کہ ناظرین میں آج ہی سوچ رہا تھا کہ ابھی صرف یہ 2 سموتھ ٹرانزیشنز ہوئی ہیں جمہوریت کی، ڈیموکریسی کی، تو عوام میں ایک ایسا شعور آیا ہے، ایک ایک آدمی اپنے ایک ایک ووٹ کی اہمیت جان چکا ہے اور سوال پوچھ رہا ہے کہ تمہیں ووٹ دینے سے پہلے میں تم اکاؤنٹیبل ہو، میں تم سے سوال کیوں نہ کروں کہ تم نے پہلے کیا کیا ہے۔ سوچے 70 سال گزر چکے ہیں آزادی کو ملے، اگر اس طرح سے جمہوریت رہتی، یہ سموتھ ٹرانزیشن ہوتی رہتی، تو آج عوام کا جو جمہوری شعور ہے، اپنے ووٹ کا حق کا جو شعور ہے، وہ کس مقام پہ پہنچ چکا ہوتا۔ خیر، دیر آید درست آید، اور اب وہ مرحلہ آ چکا ہے کہ ان کو ان سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں، اور کسیانی بلی کی طرح کبھی یہ کہتے ہیں کہ فون بند کر دو جس فون سے ان کی شرمندگی کی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو کبھی سیدھا زبان بند کرنے کو کہتے ہیں۔ اب زبانیں بند نہیں ہوں گی، اب خلق خدا جاگ چکی ہے۔ آپ جمہوریت کا نعرہ لگاتے تھے، حضور یہی تو جمہوریت کا حسن ہے، جب آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے سوال کر سکتے ہیں اداروں پر، تو یہ عوام آپ سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ نے ایک ووٹ کی پرچی کے بدلے وہ آپ کی 5 سالہ کارکردگی کا چٹا کٹھا آپ کے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے کچھ نہیں کیا ہوا تو بدائی معذرت کے ساتھ آپ کے منہ پہ بھی مار سکتے ہیں۔ میں ایک چیز کی تلقین اپنے پیارے ملک کے باسیوں سے کروں گا کہ آپ ان کو کنفرنٹ کریں، ان کا سامنا کریں، ان سے جواب لیں، ان کو سوال کریں۔ ہاں، قانون کو ہاتھ میں مت لیں، نعرے لگانے ہیں 100 بسم اللہ، 10,000 دفعہ نعرے لگائیں، جو جی میں آئے آپ کہیں، لیکن کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ اور اس سے بڑھ کے میرے لیے کوئی خوشی کا مقام ہو نہیں سکتا۔ میں جب سے یہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوں، مجھے ایک چیز کا احساس ہو چلا ہے، آپ ووٹ چاہے جس مرضی کو دیں، جس کے منشور سے آپ کو اتفاق ہو اس کو آپ ووٹ دیں، لیکن یہ جو آپ نے سوال پوچھنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، عوام سے میری دست بدستہ اپیل ہے، یہ سوال پوچھنے کا سلسلہ نہ رکنے پائے۔ ان سے پوچھیں کہ یہ 5 سال کدھر تھے۔ ہمارے پاس ایک کلپ ہے ناظرین، آغاز پروگرام کا میں نے آج منفرد انداز سے اس لیے کیا ہے، آج آپ کو میں چاروں صوبوں میں جو حکومتیں رہی ہیں، بشمول مرکز میں جو حکومت رہی ہے مختلف جماعتوں کی، اس کی کارکردگی کا چٹا کٹا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں خیبر پختونخوا سے۔ اس سے پہلے آپ کی جو ووٹ کی اہمیت ہے وہ کتنی ہے، ایک فلم کا انٹرسٹنگ سا کلپ ہے، پروڈیوسر صاحب نے بڑی محنت سے وہ فلم کا کلپ نکالا ہے، تو میں اب یہ کلپ آپ کو تلقین نہیں کروں گا کہ آپ بھی ایسا کریں، لیکن جس طرح سے یہ شخص خود سے اپنے ووٹرز کی ضمیر کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا، باخدا مجھے نہیں لگتا یہاں پہ کوئی سیاستدان ایسا ہے جو خود سے یہ چاہے گا کہ آپ اس سے سوال کریں، لیکن یہ آپ کا حق ہے۔ میں آپ کو بار بار یاد دلا رہا ہوں، جمہوریت کا مطلب ہر 5 سال کے بعد الیکشن کا پروسیس نہیں ہوتا۔ جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی آواز جس کے نمائندگی کرتے ہوئے یہ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، انہوں نے ان 5 سالوں میں کیا کیا، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج پوچھ رہے ہیں کیونکہ یہ آپ کے پاس ووٹ مانگنے آ رہے ہیں، آپ ان سے 1 سال کے بعد بھی پوچھ سکتے ہیں، 2 سال کے بعد اور دوبارہ 5 سال کے بعد بھی۔ جواب دینا ان کا حق ہے، نہ یہ آپ کا منہ بند کرا سکتے ہیں، نہ یہ آپ کے ریکارڈنگ والے فون بند کرا سکتے ہیں، نہ ہی آپ سے منہ موڑ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ووٹ کو عزت دینا، آپ نے اپنے ووٹ کو عزت دینی ہے، اور کوئی نہیں آئے گا باہر سے ووٹ کو عزت دینے کے لیے۔ لے جناب، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں آغاز کروں گا یہاں سے کہ کس طرح سے ایک ایک جماعت نے کہاں کہاں کس کس میدان میں میدان مارا ہے۔ ہم نے آغاز کرنا ہے خیبر پختونخوا سے۔ اب وہاں پہ کس کی حکومت ہے یا تھی، یہ سب کو اس بات کا علم ہے، لیکن جناب ہم آغاز کرتے ہیں ایجوکیشن سے۔ اب آپ کے سامنے کچھ گرافکس چلیں گے، اور وہ گرافکس جو ہیں وہ ہم نے بڑی محنت سے بنائے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایجوکیشن سیکٹر میں جو کام کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، 2013-14 کے گرافکس آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ گرافکس انڈیکیٹ کیا کر رہے ہیں ناظرین، یہ انڈیکیٹ یہ کر رہے ہیں کہ اس عرصے کے دوران پینے کے پانی کی جو سہولت والے سکول ہیں ان میں 19,030 وہ سکول تھے، جبکہ جن سکولوں میں بجلی تھی وہ 16,202 تھے۔
بیت الخلا کی سہولت والے اسکول تھے 22,032 اور 4 دیواری والے اسکول تھے 21,500. اگلی سلائیڈ چلائیں پروڈیوسر صاحب. 2016-17 میں ترقی کس طرح ہوتی ہے اس سیکٹر میں؟ اس سیکٹر میں 2016-17 کی سلائیڈ ابھی آپ کی ٹیلی ویژن سکرین پہ سامنے آئے گی ناظرین، آ چکی ہے. اس میں اب تک ترقی دیکھیں کیسی ہوئی ہے. پینے کے پانی کی سہولت والے اسکول 25,524 ہو چکے ہیں. آپ کو بتاؤں کہ یہ پہلے 19,030 سے. پھر بجلی کے سہولت والے اسکول 23,911 ہو چکے ہیں 16,000 سے بڑھ کے. بیت الخلا والے اسکول جو ہے وہ 22,000 سے بڑھ کے 26,355 ہو گئے، جبکہ 4 دیواری والے اسکول 21,506 سے بڑھ کے 26,365 ہو چلے ہیں. اسی طرح ناظرین اور بڑی چیزیں جو ہیں وہ اہم کی گئی ہیں. وہ ایجوکیشن سیکٹر، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ کو ٹینجبل چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں، سڑکیں یا وہ بلڈنگز نہیں ہیں جن کو آپ دکھا سکیں. لیکن میرے پیچھے آپ یہ دیکھیں، میں تھوڑا آپ کو مزید واضح کر دوں. میرے پیچھے آپ دیکھیں کہ پہلی بار کے پی کے اندر 40,000 اساتذہ کی تقرری جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور ان کی تقرری آپ کو بتا دوں NTS ٹیسٹ کے ذریعے ہوتی ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں لاکھوں گھوست ملازمین وہ ہوتے ہیں جو آتے ہیں، اپنی حاضری لگاتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، تنخواہ لے لیتے ہیں. ان کو یقینی بنایا گیا کہ وہ اسکول آئیں. سخت قوانین لاگو کیے گئے تاکہ اساتذہ اسکول آئیں، اپنی حاضری یقینی بنائیں اور بچوں کو پڑھائیں. 40,000 کا فگر اساتذہ کا ایڈ ہوتا ہے. عمران خان کلیم کرتے ہیں کہ جی انہوں نے ایجوکیشن سیکٹر میں بہتری لے کے آئے ہیں. وہ تو سب سے بہتر چیز وہ یہ تھی، میں نے آپ کو بتا دیا، ایجوکیشن کے حوالے سے سکولز کے انفراسٹرکچر بہتر کیے ہیں. پانی ہے، بیت الخلا ہے، 4 دیواری ہے، یہ تمام چیزیں بہتر کی ہے. اور سب سے بڑھ کے ٹیچنگ سٹاف، اساتذہ کو سامنے یقینی بنایا گیا کہ اساتذہ جو ہیں وہ آئیں. اس کے بعد جناب گھوست ملازمین جب انہوں نے ختم کیے تو پھر بڑی اہم چیز انہوں نے، ایک اور اہم چیز وہ انہوں نے اسکول کے حوالے سے کی. انہوں نے حاضریاں یقینی بنائی. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز تھی. لوگ آتے نہیں تھے، لوگ ڈاج کرتے تھے مینجمنٹ کو. انہوں نے کہا نہیں، آپ آئیں گے، آپ پڑھائیں گے، اور ان کی تنخواہیں بھی ان کو بر وقت ادا کی گئی. اب آگے بڑھیں پروڈیوسر صاحب، اگلی سلائیڈ چلائیں. ایک اور بڑی اہم چیز ہے، دیگر صوبوں میں اور بالخصوص 18ویں ترمیم کے بعد جو کہ اب ہیلتھ سیکٹر صوبوں کے پاس چلا گیا، سب سے منیمم بجٹ ہیلتھ کے لیے رکھا جاتا ہے. وہ بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے کیونکہ کسی بھی تہذیب یافتہ یا ترقی پذیر ملک کے اندر ہیلتھ اور ایجوکیشن پر سب سے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. تو خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ایسا کر کے دکھاؤں گا. ہیلتھ پر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشن ریفارمز ایکٹ، یہ ان کی اسمبلی نے پاس کیا. اس کے بعد انہوں نے سرکاری اسپتالوں کو خود مختاری دی، اٹونومس بنایا. انہوں نے ایک ایکٹ کے ذریعے ان کو آزادی بھی دی، اٹونومس بھی بڑھایا، جس سے وہ اپنے فنڈز جنریٹ خود کر سکتے ہیں. 8,000 سے زائد نئے ڈاکٹرز بھرتی گئے. 8,000 ایک بڑی اچھا فگر ہوتا ہے صوبے کے اندر، کیونکہ پنجاب سے کمپیر اس لیے نہیں کر رہے، یہاں پہ آبادی زیادہ ہے، وہاں پر آبادی کا 8,000 سے زائد ڈاکٹرز کا بھرتی کیا جانا. طبی عملے کو بھی اسی طرح سے ان کی انڈکشن ہوتی ہے. اچھا، ڈاکٹرز کو دور افتادہ علاقوں میں اضافی تنخواہیں دی کہ جناب آپ کو کلینک کرنا ہے، آپ کلینک نہ کریں، آپ ہم سے زیادہ پیسے لیں، آپ دور افتادہ علاقوں میں جائیں، ریموٹ ایریاز میں جائیں، آپ وہاں جا کے کام کریں. ہیلتھ کے سب سے زیادہ مسائل آپ کو بتا دوں ناظرین، یہ رولر ایریاز میں زیادہ ہوتے ہیں. اربن ایریاز میں بھی ہوتے ہیں، لیکن رولر ایریاز میں ایک تو خود آگاہی نہیں ہوتی لوگوں کو، اس لیے وہاں پہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. وہ بادشاہ بندے ہوتے ہیں، کبھی آئے ہسپتال تو آئے، ادروائز ان کی مرضی ہوتی ہے. دے میڈ شور کہ دور افتادہ KPK کے علاقوں میں ڈاکٹرز جائیں، ان کی تنخواہ میں بھی جو ہے وہ بھی اضافہ کیا گیا. یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ عمران خان صاحب ساتھ ساتھ جو ہے وہ کرتے جا رہے ہیں. انہوں نے چند اور بڑی اہم چیزیں کی، ان پہ میں بعد میں آؤں گا. ابھی ہم نے جن چیزوں کی طرف بڑھنا ہے وہ بڑی ضروری ہیں. عمران خان کی KPK کے اندر جو دہشت گردی کے حوالے سے ان کا ایک کردار رہا ہے، ان کی جماعت کا، وہ بھی قابل ستائش ہے. انہوں نے اس پہ بڑا کام کیا. جناب پولیس کے حوالے سے، پولیس کی جو ریفارمیشن ہے، وہاں پہ لوگ خود اس بات کو کہتے ہیں کہ پولیس آرڈر 2016 کی منظوری کے بعد بالخصوص وہاں پہ کافی بہتری آئی ہے. پولیس کے مزاج میں، رویوں میں، کنڈکٹ میں، اپنے آپس کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں. IG پولیس کا تقرر بڑا اہم ہوتا ہے. دورانی صاحب تھے پہلے، اب ایک اور خٹک صاحب آئے. ان بے داغ لوگوں کی جو تقرری ہے اس سے بڑا فرق پڑا. آپ نے سلیکشن اچھی کی، پھر آپ نے IG پولیس کو خود مختار بنایا. یو میڈ شیور کہ اس میں کوئی سیاسی مداخلت نہ ہو.
اپنے افسران کے تقرر اور تبادلوں کے حوالے سے بھی آئی جی پولیس کے پی کے خود مختار ہوتا ہے. 4000 سے زائد اہلکار بھی بھرتی کیے گئے, ان کی ٹریننگ بڑی اچھے طریقے سے کروائی گئی, پولیس ریفارمز ہوئے. لیکن جناب ایک اور بڑی اہم چیز ہوئی, اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے بہت اچھا کام کیا خان صاحب نے, یا ہیلتھ کے حوالے سے بہت اچھا کام کیا دور رس نتائج کے لیے. بلین ٹری پروجیکٹ یہ اپنے آپ میں ایک عجوبہ تھا which the KPK government managed to pull, کہ انہوں نے 1 ارب سے کے قریب درخت جو ہے کم و بیش وہ لگائے. اس کا اعتراف میں نہیں کر رہا ہوں, بین الاقوامی سطح پر بھی اس کا اعتراف کیا گیا, گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی اس کو تسلیم کیا گیا کہ یہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ منصوبہ ہے. 2 یا غالباً 3 سال کے عرصے میں بلین ٹری اس کا انوائرمنٹ پہ کیا اثر پڑے گا, یہ میرے خیال ہے کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ناظرین اب یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا, یہاں تک تو سب میٹھا میٹھا ہپ ہپ تھا نا, یہ وہ اچھی چیزیں تھی جو کے پی کے گورنمنٹ نے کی ہیں. عمران خان صاحب بہت سے محاذوں پر ناکام بھی رہے, وہ ناکامیاں کیا تھی اس پر ہم ڈسکشن کریں گے, اس پہ گفتگو کریں گے ایک وقفے کے بعد. بڑی آئیڈیلسٹک سچویشن ہوتی ہے ناظرین کہ جب سب کچھ بہت اچھا ہو. بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے کوشش کی, لیکن کچھ سیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو ناکامی ہوتی ہے. جب ناکامی ہوتی ہے تو آپ اس سے سیکھتے ہیں. اگر پی ٹی آئی کی اگلی گورنمنٹ کے پی کے میں آتی ہے اور اس کے باوجود وہ نہیں سیکھتے ہیں تو اب تک تو یہ غلطیاں ہیں ان کی, اس کے بعد ان کو گناہ کہا جائے گا. لے جناب اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دعوے, ان کی جماعت کے دعوے کہاں کہاں وہ غلط ثابت ہوئے, کہاں کہاں وہ وعدے پورے نہیں کر سکے, اور اب بھی کیا اب کے منشور میں وہ وعدے شامل ہیں یا نہیں. لوکل گورنمنٹ کو صحیح طرح سے امپلیمنٹ کرنا, آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کا جو بلدیاتی نظام ہے, کیونکہ آپ نے کچھ قوانین ایسے پاس کیے صوبائی اسمبلی کے ذریعے کہ آپ کے بلدیاتی نظام کے جو طریقہ کار ہے وہ باقی صوبوں سے بہتر ہے, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ آپ ان کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, خان صاحب خود اس ویڈیو کلپ میں جو آپ دیکھنے جا رہے ہیں خود ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں, ملاحظہ کیجئے. کے لیے لوکل باڈیز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, لیکن آپ کے صوبے میں الیکشن تو ہو گئے, ابھی تک ان کو اختیار نہیں ملے, فنڈز کے مسئلے ہیں, دفتر نہیں ہے ان کے پاس, تو اس کو آپ کیوں نہیں اہمیت دے رہے؟ آپ یہ سوچیں کہ جب کراچی کا میئر وسیم اختر وہ جب کہتے ہیں کہ ہمیں پختونخوا والا لوکل گورنمنٹ نظام چاہیے, جو سارے پنجاب کے بلدیاتی نمائندے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں وہ تو پیپرز پہ ہے نا سر, پیپرز والا چاہیے, لیکن عملاً تو نظر نہیں آ رہا. جو چیزیں اب تک ہو چکی ہیں نا پختونخوا میں, کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی بلدیات آن پیپرز. نہیں دیکھیں, یہ اب آہستہ آہستہ یہ سسٹم ورک کرے گا, کیونکہ کسی کو آئیڈیا ہی نہیں. اب ولیج کاؤنسلز ہیں, کبھی پاکستان کی تاریخ میں ولیج کاؤنسلز بنی نہیں, تو وہ سسٹم چینج کرنے کے لیے ہمارے اپنے ایم پی اے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں, وہ بیوروکریسی رکاوٹ بنی ہوئی ہے, تو سسٹم ہم نے چینج کر دیا ہے, یعنی قانون لیگلی سسٹم چینج ہے. اب اس کو آہستہ آہستہ انفورس کریں. فلاح و بہبود کے لیے لوکل باڈی آپ کے بارے میں کہتے ہیں ڈیڈ آنسٹ آدمی ہے, ویسے کافی آنسٹ ہے, یہ مان جاتے ہیں خود سے کہ یار ہمارے اپنے ایم پی اے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں کہ وہ بلدیاتی نظام کو اس طرح سے نہیں چلنے دے رہے جیسا کہ ہم نے سوچا ہوا ہے. سو فار سو گڈ, اچھی بات ہے, کم سے کم آپ کو پرابلم کا پتا ہے اور اس کے سولوشن کا پتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. لیکن میں آپ کو 5 سالہ کارکردگی بتا رہا ہوں, خان صاحب نے مانا کہ بلدیاتی نظام کو اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں کر سکے جس طرح کرنا چاہتے. اگلی بڑی عام چیز, احتساب کمیشن قیام نہیں کر سکے آپ. احتساب کمشنر آپ نے جب فارغ کیا, اس کی کچھ وجوہات ہیں, اس میں بعد میں آؤں گا. اس کے بعد آپ کو نیا احتساب کمشنر نہیں ملا اور احتساب کمیشن کا آپ قیام نہیں کر پائے. خان صاحب کی زبانی سنیے. بنی نہیں, تو وہ ہمارا جو کے پی میں احتساب تھا کامیاب نہیں ہوا جیسے میں کرنا چاہتا تھا, لیکن آتے ساتھ ہی انہوں نے پہلے تحریک انصاف کے وزیر کو پکڑ لیا. اس کا مطلب کہ وہ کم از کم ہمارے. اب یہ نہ کہنا کہ علی حیدر تم نے کہا تو کہ عمران خان کا یہاں پہ فیلئر ہے, یا آپ عمران خان صاحب خود یہ بات کر رہے ہیں. اگلی بڑی عام چیز ہے, اگلی ایک ایسی عام چیز ہے, اگلی جو پروجیکٹ جس کو کامیاب نہیں کر سکے خان صاحب یا ان کی حکومت, اس پہ شہباز شریف صاحب کا بڑا مذاق اڑایا جاتا رہا, بڑا ان پہ تنقید بہت زیادہ کی جاتی رہی. پنجاب میں آپ نے جنگلہ بس بنا دیا, آپ نے میٹرو بس بنا دی, یہ کیسی بس ہے کہ اوپر سے جاتی ہے, یہ بھی خان صاحب نے کہا. لیکن اسی طرح کا میٹرو بس کا پروجیکٹ پشاور میں شروع ہونا تھا جو کہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچا, بلکہ اس کی بجٹنگ بھی
لاہور کی میٹرو بس سے بہت زیادہ آگے نکل گئی, اس میں بڑے مسائل کا خان صاحب کو سامنا کرنا پڑا. یہ بھی میں نہیں کہوں گا, یہ بھی عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اپنی زبان سے اس کا اعتراف کریں گے. ملاحظہ کریں, تیار بیٹھی تھی پر نہ جانے کسی نے گھاس نہیں ڈالی, بجلی آپ بنا ہی نہیں پائے خان صاحب. اس بجلی آپ کے پاس اختیار تھا 18ویں ترمیم کے بعد, پنجاب میں بڑے پیمانے میں منصوبے لگے, ان پہ بحث ہو سکتی ہے کہ اس میں کاسٹنگ زیادہ آپ نے کر دی, وہ منصوبے وائبل ہیں نہیں, البتہ بجلی پیدا کی پنجاب نے. آپ خان صاحب دعوے کے باوجود بجلی پیدا نہیں کر سکے. اگلی اہم چیز, بلین ٹری پروجیکٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میگا پروجیکٹ کہہ بھی سکتے ہیں, نہیں بھی کہہ سکتے, لیکن انفراسٹرکچر کے حوالے سے کے پی کے نے کوئی میگا پروجیکٹ نہیں بنایا. یہ ایک اور فیلئر ہے ان کا دعویٰ بھی تھا, اتنا بڑا دعویٰ نہیں جتنا کہ شہباز شریف صاحب کا دعویٰ تھا, لیکن کوئی بڑا دعویٰ. بڑا پروجیکٹ کون ہے یہ آپ دیکھیں, ایکسپریس وے سوات نامکمل, یہ کام اس پہ 5 سال کام ہوتا رہا, یہ نامکمل. پشاور ریپڈ بس منصوبہ یہ بھی آپ کے سامنے ہے, یہ بھی نامکمل. بہت بڑا منصوبہ تھا, کام ہوتا تو پشاور کے بسیوں کو بڑی سہولت ملتی, لیکن ٹرانسپورٹ کے شعبے میں پشاور میں کوئی بڑا کام نہیں ہوا. ریپڈ بس منصوبہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ناکام جاتا ہے. ایک اور بڑی اہم چیز ہے, وہ تھا 350 سے لے کے تقریباً 375 کے قریب ہائیڈل پاور کے منصوبے, چھوٹے چھوٹے ڈیم کھڑے کرنے تھے کے پی کے گورنمنٹ نے اپنے اس 5 سالہ دور میں, لیکن صرف اور صرف 74 میگا واٹ بجلی بنا پائی ہے. یہ کے پی کے گورنمنٹ ان 5 سالوں میں انہوں نے 350 ہائیڈل پروجیکٹ کا دعویٰ کیا تھا, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ریسورسز ہونے کے باوجود یہ دعویٰ صرف دعویٰ رہ گیا. اس کی ایک وجہ آپ کو میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر پچھلے 5 سالوں کی کارکردگی کا جائزہ لیں اور بجٹ کی, اگر آپ بجٹ پر نظر ڈالیں ان کے صوبائی بجٹ پہ, تو ہر سال کے پی کے کا بجٹ لیپس ہوتا تھا, پیسے بچ جاتے تھے, پیسے لگتے ہی نہیں تھے. تو پھر یہ بھی جب کہا جاتا ہے کہ کرپشن وہاں پہ کم ہوئی ہے, پیسہ لاؤ گے نہیں تو کرپشن ہوگی کتوں. پیسہ بھی بہت کم لگا, بجٹ لیپس بھی ہوتا تھا, الیکٹریسٹی کے یہ منصوبے جو ہیں وہ پورے نہیں ہو سکے. ایک اور اہم بات, مجھے وقفے پہ بھی جانا ہوگا پھر, اور ہمارے ساتھ ایک معزز مہمان بھی ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. بڑی اہم چیز جو خان صاحب نے بتائی, لوکل گورنمنٹ. یہ ذرا کلپ دوبارہ چلا دیجیے گا خان صاحب, آپ کے پاس اگر ٹائم ہوا تو. لوکل گورنمنٹ کی جو ایفیشنسی ہے وہ کیوں نہیں بن سکی, اس پہ میں نے ہلکا سا اشارہ دیا تھا, اب میں ذرا تفصیلاً بات کروں گا. منسٹرز, ایم پی ایز, عمران خان صاحب ایکسپٹڈ دا فیکٹ, ہمارے اپنے ایم پی ایز, میں یہاں پہ قابل ستائش سمجھتا ہوں ان کا مان لینا کہ ایک آنسٹ آدمی ہے, لیڈر ہے یار, وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اپنے لوگ بیچ میں پڑ گئے تھے, انہوں نے خرابی ڈالی, انہوں نے رکھنا ڈالا, ہم کام نہیں کر سکے. لیکن آپ کا پارٹی پر کنٹرول جس طرح سے ہے وہ بھی یہاں پر اس کی کلائی کھلتی ہے کہ آپ کے اپنے ایم پی اے اور منسٹرز جو تھے, پروونشل منسٹرز جو تھے, وہ بلدیاتی نظام کو صحیح طرح نہیں چلنے دے رہے تھے. آپ نے خان صاحب اس ضمن میں کیا کیا؟ ایک دفعہ دوبارہ پروڈیوسر صاحب وہ کلپ خان صاحب کا ذرا چلائیں تاکہ لوگوں کو لگتا ہے شاید میں یہ کہہ رہا ہوں, لیکن نہیں, آپ کے اپنے چیئرمین پی ٹی آئی یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سنائیں جی. منسٹرز تھے یا ممبرز آف پارلیمنٹ, یہ پہلی دفعہ آئے ہیں, ان کو یعنی پہلا سال تو ان کو سمجھ نہیں تھی کہ ہوا کیا ہے. تو آہستہ آہستہ انہوں نے بھی سیکھا, میں نے بہت سیکھا. میرے خیال میں نے جو پختونخوا میں گورنمنٹ میں یہ جو 4 سال گزرے ہیں, شکر ہے میں اب میں کہتا ہوں کہ ہمیں مرکز میں پاور نہیں مل گئی. 2013 میں جو ٹیم ہے کے پی میں کام کر رہی ہے اس کی کارکردگی سے مطمئن ہے کے پی کے. نہیں جناب, یہ کلپ اور چل گیا, میں نے کچھ اور لیکن وہ کلپ پر آپ کو سنوا چکا ہوں پہلے. یہ اپنی نوعیت کا مختلف ایک خان صاحب کا بیان تھا کہ شکر ہے ہمیں فیڈرل میں گورنمنٹ نہیں ملی جس کے وہ کہتے تھے کہ ہمارا مینڈیٹ نون لیگ نے چرا لیا, دھاندلی کر دیا. وہ شکر ادا کر رہے ہیں, ورنہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا پہلے سال کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ تو ایسا لگ رہا تھا خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ٹولکی تھی جو گلے پڑ گئی, پھر ہمیں بجانی پڑ گئی. پتہ نہیں انہوں نے اچھی بجائی کہ بے سری بجائی کہ سر والی ڈھولکی بجائی. اس کا فیصلہ ناظرین آپ 25 جولائی کو کریں گے. لیکن جناب میں آگے بڑھوں گا, اس سے پہلے کچھ چیزیں آپ کے لیے میں نے رکھنی ہے بڑی سنبھال کے. خان صاحب نے نواز شریف پہ بڑی تنقید کی ہے کہ جناب یہ بندہ اداروں کے خلاف بات کرتا ہے, یہ بندہ فوج کے خلاف بات کرتا ہے. خان صاحب نے کس موقع پہ اس سے بھی جارحانہ رویہ اختیار کیا تھا, اس کے کلپس ہمارے پاس موجود ہیں, اس پہ میں ابھی نہیں آؤں گا, اس پہ ذرا بعد میں آؤں گا. میں جوائن کیا ہے معروف وکیل
ماہر قانون دان اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدر جناب عارف چودھری صاحب نے. میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ میں اس وقت میں ان کو ٹائم پہ لے نہیں سکا, لیکن ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت. چودھری صاحب میں انتہائی معذرت خواہ ہوں, آنر بھی میں اس بات پہ, لیکن میں نے اصل جو وجہ تھی وہ یہ نااہلیاں ہیں جن پر میں نے تھوڑی دیر میں آتا ہوں کہ جو نااہلیاں ہو رہی ہیں کاغذات نامزدگی میں اگر تھوڑی بہت ٹیمپرنگ ہوئی ہے یا آپ نے, اس پہ میں نے آنا ہے. لیکن میں تھوڑا چاہوں گا ایز اے تجزیہ نگار اس پہ بھی ذرا اپنی کمنٹ کریں کہ کے پی کے کی پرفارمنس اگر آپ دیکھتے ہیں بطور پاکستانی, جو جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ کو سیٹسفیکٹری لگتی ہے سر؟ نہیں, مجھے خوشی یہ ہوئی ہے کہ آپ نے بالکل اسی انداز میں جیسے کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ جس انداز میں آپ دکھا رہے ہیں, آئی ایم ویری ہیپی. اور یہی رویہ سب اینکر پرسنز کا ہونا چاہیے اور تجزیہ کرنے والوں کا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے کہ جو, اور یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ جس طرح چیز موجود ہے بغیر لگی لپٹی کے اور بغیر کسی کی سائیڈ لینے کے لوگوں تک صحیح حقائق پہنچائیں تاکہ لوگوں کو ہم ایجوکیٹ کریں. یہاں جو بددیانتی بہت اعلیٰ سطح پہ ہوتی ہے کہ لوگ کسی نہ کسی سائیڈ پہ, مجھے یعنی بہت خوشی میں آپ کو عرض کروں کہ آپ نے بالکل جو پہلو تھے ان کے پازیٹیو وہ دکھائے, پھر آپ نے نیگیٹو دکھائے, پھر آپ کا تبصرہ ایک بڑا بیلنس تھے. یعنی مطلب شاید یہاں اب اسے I would call it a model to excel, یعنی دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک ہونا چاہیے. اور یہاں ایک یہ جو کانسیپٹ اب ابھرا ہے کہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں, آپ پہلے تو صرف آپ نے کہا تھا کہ سوال ہوگا, تو آپ نے لوگوں کے ذہن میں یہ بات انسٹل کر دی ہے کہ سوال ہر جگہ سے ہوگا, ہر طرح کا ہوگا. تو اس طرح کے سوالات آپ سیاستدانوں کو بلائیں اور انہیں بٹھائیں, اور جس طرح کی ڈیبیٹس ہوتی ہے وہاں امریکہ میں, برطانیہ میں, اس طرح کی ڈیبیٹس ہوں اور پینلز لوگوں کو, تاکہ یہ اپنا پروگرام بتائیں اور ان کے پروگراموں کے حوالے سے ان کا ماضی بتائیں, پھر ان کے کردار کے بارے میں, اور کردار سے مراد ذاتی کردار نہیں, آپ سیاسی کردار, گند اچھالنے کا مقصد نہیں. What do they have in their bags for the people of Pakistan؟ اور اگر یہ ہم سارے اس معاملے میں اسی طرح اسی ماڈل کو لے کے چلے تو کم از کم یہ جو الیکشن ہے یہ معنی خیز ہو سکتے ہیں, فائدہ مند ہو سکتے ہیں. ادروائز یہ اٹس اے فیوٹائل ایکسرسائز کہ ایک ہی طرح کے لوگ اب اسی طرح کے ریکٹ کے ساتھ آئے آ کے الیکٹ ہو اور پھر صرف مال بنائے اور مال بنا کر پاکستان کو. آپ نے جس طرح سے حوصلہ افزائی کی ہماری ٹیم کی, اور اس بات کو سراہا کہ سوال پوچھنا چاہیے. اگلی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, میں وقفے کے بعد آپ کے پاس آؤں گا اور میں نے آپ سے وہ پوچھنی ہے کہ ایک تو عوام سوال چوائس صاحب کر رہی ہے, بڑی اچھی بات ہے. ادارے جو اکاؤنٹیبلٹی اور سکروٹنی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا وہ اپنا کام کر رہے ہیں؟ جو نااہلیاں ہو رہی ہیں, کیا یہ درست سمت میں لے کے جا رہی ہے ہماری جمہوریت کو کہ آپ نے اگر غلط بات اپنے کاغذات میں جمع کرائی ہے تو پھر جناب آپ گھر جائیں؟ ہاں, اس پہ ایک اور اس کا رد عمل یہ آیا کہ 2 حضرات جن کی کل نااہلی ہوئی تھی وہ ہائی کورٹ سے اپنا آرڈر لے کر آ گئے, لیکن جو ایک پروسیس ہے اس پہ بطور قانون دان آپ کیا سوچتے ہیں؟ میں ایک وقفہ لے لوں, میں وقفے کے بعد واپس آؤں گا. پھر میرا آپ سے یہ وعدہ ہے ناظرین کہ میں نے آپ کو وہ اہم چیز بھی دکھانی ہے کہ آپ نے جب شیشے کے گھر پہ پتھر مارا تھا, کسی اور پہ پتھر مارا تھا, تو آپ شاید بھول گئے تھے کہ آپ کا اپنا گھر بھی شیشے کا ہے. خان صاحب کی کچھ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں, بہت بڑے لیڈر ہیں وہ, لیکن کہتے ہیں نا غلطی بانج نہیں ہوتی, انڈے بچے دیتی رہتی ہے. بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم آفٹر دا بریک. اب بات ناظرین ساری کارکردگی پہ نہیں ہو رہی, بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ کس پہ کتنے الزامات لگائے. عمران خان صاحب کی اس 5 سالہ دور حکومت میں ایک خاصہ یہ بھی رہا ہے کہ انہوں نے الزامات کی بوچھاڑ کیے رکھی نواز شریف صاحب پہ. کیا بوچھاڑ تھی الزامات کی؟ کرپشن, ان کے سکینڈلز, وہ اپنی جگہ. انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف صاحب اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں. نواز شریف صاحب کے دل میں اداروں کی محبت نہیں ہے, بالخصوص ایک ایسا ادارہ جو ملک و قوم کے لیے جانیں قربان کرتا ہے. فوج پہ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ نواز شریف فوج کے خلاف ایک رویہ اپنے دل میں اپنائے ہوئے ہیں, بالخصوص 1999 کے کو کے بعد. اب میرے پاس کچھ ایسے کلپس ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ خان صاحب نے خود ماشاءاللہ سے ایسے بیانات دیے ہوئے ہیں, ایسی چیزیں انہوں نے کہی ہوئی ہیں کہ نواز شریف کے بیانات ان کے سامنے آپ کو ہلکے لگیں گے. پروڈیوسر صاحب وہ آپ کے پاس کلپس ہیں, ذرا وہ کلپ چلائیں, پھر اس پہ میں عارف چودھری صاحب کا تبصرہ بھی لوں گا. چلائیں جی ذرا. آرمی کی اور نیا جی ایچ کیو کے اوپر میں نے کی, میں نے ساری یہ جو جی ایچ ایز ہے ان کے اوپر کی,
میں نے جو آرمی کے اوپر جو ان کی جو بجٹ آڈٹ نہیں ہوتا اس کے اوپر کی، یہ ہماری ایجنسیز نے جو کیا ہے، اٹھا کے لوگوں کو امریکہ کے ہاتھ پکڑا ہے، جو عافیہ صدیقے سے کیا ہے، پتہ نہیں کتنے اوروں سے کی۔ ایجنسیز کو تو مسنگ پرسنز کی وجہ سے وہ تو لوگ نفرت کرتے ہیں۔ IGI کو ISI نے فنڈ کیا اور FBI ساتھ پاکستان کی ایجنسیز کے ساتھ لوگوں کو جا کے گھروں سے اٹھوا رہے تھے۔ کیا تاثر جائے گا کہ لوگ ایجنسیز اٹھا کے لے گئی، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آرمی چیف غلط بات کر رہے ہیں۔ سوات کے اندر ہماری پارٹی کے ورکر کو کے باپ کو اور بھائی کو اٹھا کے لے گئے، وہ آیا یہاں ہائی کورٹ میں پٹیشن کی، ہائی کورٹ نے کہا ان کو واپس کرو، اگلے دن ان دونوں کی لاشیں مل گئی کہ جی بھاگ رہے تھے، مار دیا۔ خان صاحب، سلیم شہزاد کا لہو کس کے ہاتھ پہ تلاش کیا جائے؟ وہ مجھے شک ہے کہ ہماری ایجنسیز نے مارے ہیں۔ وہ جنرل کیانی صاحب کہتے ہیں اس کی بات نہ کریں، یہ تاریخ سے لڑنا ہے، یہ اس طرح کی باتیں کر کے آپ اسرائیل اور انڈیا جو ہے اس کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں، تو ISI نے جو پیسے بانٹے ہیں یہ بات نہ کیا کریں آپ۔ جنرل کیانی بالکل غلط بات کر رہے ہیں، تو ایسے کا اپنا پیسہ تو نہیں ہے جی، یہ پبلک کا پیسہ ہے جو جس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں۔ کسی ایجنسی کو یہ حق ہے ہی نہیں کہ آپ جج، جوری اور ایکسیکیوشنر بن جائیں۔ لاہور کے اندر ایک MI کے اندر تھے بریگیڈیئر، انہوں نے مدد کی ہے اس ریگنگ میں۔ MI نے لاہور میں الیکشن، اب یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ یہ فوج کا پلان تھا یا نہیں تھا، لیکن ہمارے پاس جو ہم نے پورے ثبوت گیدر کیے ہیں اپنے طور پہ کیا اس نے۔ میں اس کا نام جاننا چاہوں گا۔ نہیں، میں نام نہیں ابھی بتا سکتا، یہ سارا انشاءاللہ آپ کو 11 مئی کو سب کے ساتھ۔ لیکن جناب عمران خان صاحب کے وہ والے تمام کلپس سے جو کہ اگر کوئی کہے کہ یہ بڑی پرانی بات ہے، خان صاحب کا ذہن بدل گیا، نہیں، ان میں وہ کلپس بھی شامل تھے جو 2018 کے ان کے آخری انٹرویو تک کے کلپس ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ میں خان صاحب کو خدا نہ خاصا کوئی غدار ڈکلیئر کرنا چاہ رہا ہوں یا اداروں کا دشمن قرار دینا چاہ رہا ہوں۔ یہ تنقید صحیح تھی یا غلط، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن جب کوئی اور کرتا ہے تو اس پہ غداری کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ عارف چودھری صاحب سے میں چاہوں گا کچھ ان سے اس پہ تبصرہ بھی حاصل کیا جائے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں۔ چودھری صاحب، یہ سر تنقید جس طرح سے عمران خان کر رہے تھے، کوئی ایک حوالے سے نہیں، 100 حوالوں سے، مسنگ پرسنز بھی ایجنسیاں کرواتی ہے، نہ جانے اور کیا کیا کچھ ایجنسیاں کرواتی ہے۔ ٹھیک ہے، فیئر انف، جمہوریت ہے، آپ نے تنقید کی اپنے ملک کے ادارے پہ، لیکن اگر کوئی اور کرتا ہے سر تو پھر غداری کے سرٹیفکیٹ کیوں بانٹتے ہیں ہم؟ اچھا، میں ایک آپ کے لیے توصیفی شعر کہے بغیر آپ کے پروگرام پہ نہیں رہ سکتا، اس لیے مجھے معاف کر دیجئے گا۔ جی وہ شعر ضرور میں کہنا چاہتا ہوں کہ علی حیدر تیرا انداز وی تے سجنا عجیب ہے، علی حیدر تیرا انداز وی تے سجنا عجیب ہے، کردہ نوے سوال جواباں دے نال نال۔ بہت شکریہ۔ آپ کے انداز میں یہ خوبصورتی ہے کہ ہر جگہ ایک سوال جو ہے وہ جواب دیے ہوئے ہے، اور یہی وہ چیز ہے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ تیرے ہاتھ تے ساریاں سدھیاں نے، میرے ہاتھ دی پٹھی لکیر دسی، آپ ایتھے بھی اوتھے بھی جنتاں وچ، مینوں دوزخاں راہ سدھا تیر دسی، شرما لا کے فیر شریف ہے تو، مینوں کمی حقیر فقیر دسی، اکو مٹی دے آپا انسان دوویں، تو کوئی جن دا نہیں میں کوئی جن دا نہیں تو کوئی پری دا نہیں۔ کیا بات یہ ہے کہ یہاں ہمارے اس طرح کا انداز مجھے بہت لے گیا، دل لبھا گیا، اس لیے کہ ایسا تو میں سوچا کرتا تھا، میری خواب تھی کہ ایسا ہو کہ اور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں جی آپ کا کوئی سمجھ نہیں لگتی، جی آپ کس پارٹی سے ہے؟ بھئی ہم جب پاکستان سے ہے، پاکستان کے ساتھ وفا ہے، تو بھئی ہم وہی پارٹی جو آج آپ نے یہ جو چیز دکھائی ہے یہی ہماری پارٹی ہے۔ پاکستان، پاکستانی اور اس کی صداقت کے ساتھ رہنمائی، یہ سب کی ذمہ داری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی چیز ہے کہ جس سے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور یہاں اس وقت ان سب سیاستدانوں کو بشمول عمران خان کے ہر ایک کو سب سے پہلے اعتراف کرنا ہوگا کہ ہم نے ایک تو زبان اپنی درست استعمال کر دی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی معاملے میں اتنا آگے نہیں بڑھنا کہ جسے وہ کہتے ہیں کہ اتنی نہ بڑھا پاکیے داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کبا دیکھ۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ میڈیا آپ کا ایک
एहतसाब कर रहा है, आपका रिकॉर्ड रख रहा है, मुनकर और नकीर का रोल प्ले करेगा और एक वक्त आएगा कि आपकी वही बातें आपको दिखाई जाएगी और वो आपका यौम हिसाब होगा। तो इसलिए अपने यौम हिसाब का सारे रखें। जेन में रखते हुए एक तो आखिरत में होना है और एक यहाँ यौम